پاکستانی قوم ہم لوگ ذہنی طور پہ صحت مند ہیں یا بیمار ہیں؟ زیادہ تر دنیا بھر میں لوگ نظریاتی طور پر زیادہ صحت مند نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماضی بعید کے نظریات کو اپنائے ہوتے ہیں، اور ایسا ہی حال پاکستان میں بھی ہے۔ کیا ہوتا ہے اگر ہم ماضی میں رہتے ہیں؟ ماضی میں جب ہم رہتے ہیں تو حال میں زندگی نہیں نہ گزار سکتے، تو پھر زندگی بھی ماضی میں ہی گزاریں گے، کیونکہ حال میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں تازہ نظریات کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج کے زمانے میں یعنی 21ویں صدی میں رہتے ہیں اور سوچ ہماری 18ویں صدی کی یا 15ویں صدی کی ہے، تو یہ پنپ نہیں سکے گا معاملہ۔ ہمارے معاشرے میں جس بھی شخص سے ملے اور اس سے پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بس شکر ہے زندگی گزر رہی ہے۔ ایسا کیوں کہتے ہیں لوگ؟ خوش کیوں نہیں ہیں؟ وہ ہماری تربیت ایسے ہوئی ہے کہ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آج اچھا نہیں محسوس کر رہا، یا آج میں غم زدہ ہوں، یا میں پریشان ہوں آج، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ پھر اگلا سوال ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور وجہ میں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسا مجھے کمزوری کا پہلو نظر آتا ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ میرا موڈ آج اچھا نہیں ہے، یا آج میں تھوڑا غصہ سا محسوس کر رہا ہوں، یا آج میں بے چینی محسوس کر رہا ہوں، تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لہٰذا ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جب بھی ہم کوئی جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا ایک دباؤ ہوتا ہے، لیکن جب بندہ کثرت سے جھوٹ بولنے لگتا ہے تو پھر یہ دباؤ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ بالکل آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جہاں ہم جسمانی صحت پہ بات کرتے ہیں، وہیں ہماری ذہنی صحت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور معاشرے میں جو ایڈکشن ہے اس کا ناسور ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ہماری پوڈ کاسٹ میں جو مہمان شخصیت ہیں وہ پاکستان میں اس موضوع کے اوپر ایک اتھارٹی ہیں، ایڈکشن اسپیشلسٹ ماہر نفسیات ڈاکٹر صداقت علی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب، کتنا عرصہ ہو گیا ہے ذہنی مریضوں کو اور نشے کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے؟ 50 سال بعد۔ 50 سال، جی نصف صدی ہو گئی۔ جی۔ اب میں سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے ایکسپیرینس کی نظر میں پاکستانی قوم ہم لوگ ذہنی طور پہ صحت مند ہیں یا بیمار ہیں؟ جیسے باقی دنیا ہے، باقی ملکوں میں بھی لوگ کچھ ذہنی طور پر صحت کے حامل ہیں، کچھ نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر دنیا بھر میں لوگ نظریاتی طور پر زیادہ صحت مند نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماضی بعید کے نظریات کو اپنائے ہوتے ہیں، اور ایسا ہی حال پاکستان میں بھی ہے، کیونکہ جو تازہ نظریات ہیں جو سائنس دیتی ہے ان کی قبولیت ابھی نہیں ہو رہی دنیا میں۔ سائنس کے بنائے ہوئے گیجٹس تو ہم بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھیں اسمارٹ فون کے کتنے دل دادا ہیں لوگ، لیکن جہاں تک نظریات کا تعلق ہے، یہ ہمارے نظریات سینکڑوں سال پرانے آبسلیٹ ہیں، اور ان میں کچھ تازگی کی ضرورت ہے۔ اس چیز کو تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ ایکسپلین کریں کہ ہمارے معاشرے میں اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ہوتا ہے اگر ہم ماضی میں رہتے ہیں تو؟ ماضی میں جب ہم رہتے ہیں تو حال میں زندگی نہیں نہ گزار سکتے، تو پھر زندگی بھی ماضی میں ہی گزاریں گے، کیونکہ حال میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں تازہ نظریات کی ضرورت ہے۔ جیسے پچھلے 50 سال میں زندگی میرے دیکھتے دیکھتے بہت بدل گئی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے لاہور میں بہت کم سڑکوں پہ کوئی گاڑی نظر آتی تھی، کوئی ایئر کنڈیشنر لوگ استعمال نہیں کرتے تھے، کسی گھر میں ایک لینڈ نمبر ہوتا تھا جو علاقے کا ممتاز گھر سمجھا جاتا تھا۔ آج آپ دیکھیے کہ ایک عام آدمی گھر میں جو ملازمت کرنے والی خواتین ہیں ان کے پاس بھی اسمارٹ فون ہوتا ہے، گارڈز کے پاس اسمارٹ فون ہوتا ہے، لوگ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں بے پناہ، سڑکوں پہ اتنا رش کہ آپ اللہ کی پناہ آپ پھنس جائے ٹریفک میں تو بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ لیکن جہاں تک نظریات کا تعلق ہے، اگر ہم آج کے زمانے میں یعنی 21ویں صدی میں رہتے ہیں اور سوچ ہماری 18ویں صدی کی یا 15ویں صدی کی ہے، تو یہ پنپ نہیں سکے گا معاملہ، کیونکہ پرانے نظریات کے تحت 21ویں صدی میں زندگی گزارنے سے ٹینشن ہوگی، دباؤ ہوگا بہت، کیونکہ جو پرنسپلز پہلے کارآمد تھے وہ اب کارآمد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پرنسپل اس وقت بھی غلط تھے جب وہ رائج تھے، اس وقت وہ ٹھیک تھے پر اب ٹھیک نہیں رہے۔ جیسے اگر آپ سوچیں کہ کسی جگہ علاقے میں اگر ٹریفک نہیں ہے، ابھی نیا بنا ہے، جیسے DHA فیز 8 کوئی کالونی، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی
ٹریفک سگنلز نہیں ہوتے, راؤنڈ اباؤٹ بھی نہیں ہوتے, چوک میں لوگ آتے ہیں دیکھ بھال کے اپنا رستہ لے لیتے ہیں. پھر جب رش ہونے لگتا ہے تو ایک گول دائرہ سا آ جاتا ہے, پھر سگنل آ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فلائی اوور, ایک انڈر پاس کا رجحان ہوتا ہے کیونکہ گزارا نہیں چلنا ہوتا. تو آپ بدلتے رہتے ہیں حالات کے مطابق. تو جو نظریات پہلے کام کرتے تھے اور وہ کوئی برے نہیں تھے, لینڈ نمبر بھی کوئی بری چیز نہیں تھی, آپ کے لیے بڑا کارآمد تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب سے سیل فون آیا ہے, موبائل آیا ہے, تو لوگ لینڈ نمبر کو بالکل چھوڑ گئے, بھول گئے ہیں, بلکہ بالکل بھول گئے ہیں. وہ چارپائیوں کے نیچے گرد آلود پڑا ہوتا ہے. تو پرانے جو نقش کہن جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ وہ جو بھی نقش کہن نظر آئے تو اس کو مٹانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں, کیونکہ وہ ہمیں پیچھے کھینچتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے معاشرے میں جو جس بھی شخص سے ملیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں, تو وہ کہتا ہے جی بس شکر ہے زندگی گزر رہی ہے. ایسا کیوں کہتے ہیں لوگ, خوش کیوں نہیں ہے؟ وہ ہماری تربیت ایسے ہوئی ہے کہ ہم نے ریاکاری سے ہی چلنا ہے. جب اگر کوئی پوچھے کہ کیسے ہیں تو ہم نے کہنا ہے کہ الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک ہیں. دل میں ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناشکری بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آج اچھا نہیں محسوس کر رہا, یا آج میں غم زدہ ہوں, یا میں پریشان ہوں آج. کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ پھر اگلا سوال ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور وجہ میں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسا مجھے کمزوری کا پہلو نظر آتا ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ میرا موڈ آج اچھا نہیں ہے, یا آج میں تھوڑا غصہ سا محسوس کر رہا ہوں, یا آج میں بے چینی محسوس کر رہا ہوں, تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. لہٰذا ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. لیکن ایکچولی ہم ٹھیک ٹھاک جب ہوتے نہیں اور کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, تو یہ ایک ریاکاری یا جھوٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر دباؤ آتا ہے. جب بھی ہم کوئی جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, تو اس کا ایک دباؤ ہوتا ہے. لیکن جب بندہ کثرت سے جھوٹ بولنے لگتا ہے تو پھر یہ دباؤ بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ بالکل آٹومیٹک ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی کثرت سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ خود اس کو بھی لگتا ہے کہ وہ سچ ہی بول رہا ہے. میں ایک سگنل پہ کھڑا تھا تو ایک لڑکا آ گیا, اس نے شیشہ نوک کیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ آپ کی مدد کی ضرورت ہے, میں شیخو پورے سے لاہور آیا تھا اور میری جیب کٹ گئی. تو میں نے کہا اچھا. تو کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے کرایہ دے دیں, میں مانگنے والا نہیں ہوں, آپ دیکھیں میں ٹھیک ٹھاک بندہ ہوں, تو میں جا کے آپ کو پیسے واپس بھجوا دوں گا. تو میں نے اسے بولا کہ آؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ, قریب ہی میرا آفس تھا, تو میں اسے وہاں لے گیا. تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کب سے یہ کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے 5 سال سے. اچھا. اور پھر کچھ باتیں ہوئی تو تھوڑی دیر میں کہنے لگا, کہتا ہے اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں واقعی شیخو پورے کا رہنے والا ہوں, اور لاہور آ کے میری جیب کٹ گئی ہے, جبکہ میں نے آج تک شیخو پورا دیکھا بھی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بار بار کہہ کے مجھے خود بھی یہ احساس ہو گیا کہ میں شیخو پورے کا رہنے والا ہوں اور لاہور آ گیا.